میری گفتگو کا موضوع ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعتیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے احکامات سن سنا کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ خلق کائنات جل جلالہ کا علم ذاتی ہے، رب ذوالجلال کو کسی نے علم دیا نہیں، اور خلق کائنات جل جلالہ کی ذات کے علاوہ جو بھی ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، سب کا علم عطائی ہے، رب ذوالجلال نے انہیں علم عطا کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت کسی نبی، کسی ولی، کسی کا علم بھی ایک ذرہ برابر بھی ہم کسی کا علم ذاتی نہیں مانتے رب کے سوا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رب کے سوا کسی کا علم بھی ایک ذرہ بھر بھی ذاتی مانے تو یہ کفر ہے۔ کسی کا علم بھی اپنا ذاتی نہیں، رب کا علم ذاتی ہے، رب کے سوا جس کا علم بھی ہے وہ سارے کا سارا رب کا دیا ہوا ہے، اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کے خزانے عطا کیے، آپ کو ماکان کا علم بھی عطا کیا، مالکون کا علم بھی عطا کیا، جو کچھ ہو چکا اس کا علم بھی عطا کیا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے ہر چیز کا علم اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ بردہ شریف کے ایک شعر سے کرتا ہوں۔ وہ قصیدہ کے جو بارگاہ رسالت میں بھی اتنا مقبول ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام بوصیری کو چادر کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب جو قصیدہ خود بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، اس کی عظمت اور شان اور اس قصیدے کے ہر لفظ میں کی تاثیر کتنی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف کے ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ فرماتے ہیں محبوب تمہارا جود اتنا ہے، سخاوت اتنی ہے کہ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا، پوری دنیا میں جو کچھ ہے، وَضَرَّتَهَا، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا، ملے گا، امام بوصیری کہتے ہیں محبوب یہ تمہارے جود کا کچھ حصہ ہے۔ من تبعیدیہ ہے، محبوب پوری دنیا والوں کو جو کچھ ملا ہے آج تک یا قیامت تک جو ملے گا، اور پھر صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے دن بھی انہیں جو کچھ عطا ہوگا، محبوب یہ تمہاری سخاوت کا صرف ایک جز ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور محبوب تمہارے علم کی
وسعتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا کہ لوح و قلم کا جتنا علم ہے محبوب یہ تمہارے علوم کا صرف ایک شعبہ ہے، صرف ایک جز کا نام لوح محفوظ ہے، اس کے جتنے علوم ہیں محبوب یہ تمہارے علم کا صرف ایک حصہ ہے۔ پوری دنیا کا جھوٹ اور آخرت کا جھوٹ یہ محبوب کی سخاوت کا صرف ایک حصہ ہے، اور لوح و قلم کا جتنا علم ہے یہ محبوب کے علم کی صرف ایک جز ہے۔ اب امام بوصیری رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کے اوپر ابن عثیمین جو ہے، جو سعودیہ کا بڑا مجدد اس کو سمجھا جاتا ہے اور ابن عبد الوہاب کے بعد اسے وہ اپنا مجدد تصور کرتے ہیں، تو انہوں نے، اس بندے نے امام بوصیری کے اس شعر کے اوپر اعتراض کیا اور یہ شعر لکھ کے اس نے کہا کہ امام بوصیری نے جو یہ کہا کہ دنیا کا جتنا سخاوت ہے اور آخرت کی جتنی سخاوت ہے یہ حضور کے سخاوت کا ایک جز ہے، تو کہنے لگا معاذ اللہ، اگر ساری سخاوت رسول کی مان لو تو ما باقی للہ عز وجل، تو پھر رب کے لیے کیا بچے گا؟ کہ جب پوری دنیا میں جو کچھ ہے اور آخرت میں جو کچھ ہوگا یہ ساری سخاوت جب رسول کی ہے تو پھر رب کے لیے کیا بچے گا؟ اور تم آگے کہتے ہو کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح کے اندر جتنا علم ہے یہ سارے کا سارا علم نبی کے علم کی ایک جز ہے، تو جب سارا علم تم نبی کے لیے مانو تو ما باقی للہ عز وجل، تو پھر رب کے لیے کیا بچے گا؟ معاذ اللہ، اس نے کہا اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ نبی کی سخاوت یا تو رب کی سخاوت کے برابر ہے، نبی کا علم یا تو اللہ کے علم کے برابر ہے، یا معاذ اللہ کے علم سے بھی بڑھ گیا۔ اس انداز میں اب وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے توحید والے ہیں اور الوہیت کے اوپر جو بڑی بڑی کانفرنسیں کرنے والے ہیں، ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ رب کی شان کیا ہے۔ مقام الوہیت کو کھینچ کر وہ بندوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور اپنی سخاوت اور اپنے علم پہ قیاس کرتے ہیں، یا بندوں کی سخاوت بندوں کے علم پہ قیاس کرتے ہیں، حالانکہ رب کی سخاوت اور رب کے علم کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ لوح کا علم جتنا ہے وہ سارے کا سارا علم محدود ہے، ہمارے رب کا علم غیر محدود ہے۔ لوح کا جتنا بھی علم ہے، اگرچہ اس میں کائنات کے ذرے ذرے کا علم، جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک کا علم ہے، لیکن جتنا بھی علم ہے اس کی کوئی حد ہے، اور ہمارے رب کا علم اتنا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جتنی بھی ہے اس کی بھی کوئی حد ہے، محدود ہے، اور ہمارے رب کا جود اتنا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں، اس کی سخاوت بھی غیر محدود ہے اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی سخاوت ہے یا جتنا بھی علم ہے وہ رب کے علم کے مقابلے میں محدود ہے، اس کی کوئی حد ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کے نہ سخاوت کی کوئی حد بیان کر سکتا ہے نہ علم کی کوئی حد بیان کر سکتا ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ نبی کی سخاوت تو بڑھ گئی، اللہ کے لیے تو بچے گئے کچھ نہیں۔ ان جاہلوں کو مسلم شریف کی اس حدیث کا پتہ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم لقاموا فی صعید واحد ثم سألونی
فَأَعْطَيْتُكُمْ مَا نَقَصَ مِن مِلْكٍ. میرے آقا فرماتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ، تمہارے پہلے جتنے گزر چکے، حضرت آدم سے لے کر جب سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، تمہارے پہلے بھی، وَآخِرَكُمْ، اور تمہارے آخری، قیامت تک جس آخری بندے نے دنیا میں آنا ہے، وہ سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کے آخری بندے تک، اس میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. فرمایا تمہارے انسان بھی، تمہارے جنات بھی، سارے کے سارے اگر زمین کے کسی حصے پہ اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کے کرے کیا؟ اللہ فرماتا ہے سارے اکٹھے ہو کر ثم سألونی، پھر مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کریں. اور سوال کی حد بندی نہیں کہ اتنا مانگے اتنا نہ مانگے. فرمایا جتنا وہ مانگ سکتا ہے کوئی، سارے انسان اور جن اکٹھے ہو کر اگر مجھ سے سوال کرے، مجھ سے کچھ مانگے، اس میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، اللہ فرماتا ہے میں سب کے سوال کو پورا کر دوں. جو کچھ انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں سب کو دے دوں. تو میرا رب فرماتا ہے ما نقص من ملک، فرمایا میری ملک کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی کمی سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے اس کے سرے پہ جو تھوڑا سا پانی لگتا ہے، فرمایا اتنی کمی سمندر میں تو واقع ہو سکتی ہے، میری ملک میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی. اتنی کمی بھی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگے، فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے کہ سمندر میں کوئی کمی آ جائے. اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ دے دوں، جس نے مجھ سے جو مانگا ہے. اب اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اگر بالفرض وہ بھی سوال کرے اے اللہ مجھے پوری دنیا کی سخاوت دے دے، پوری آخرت کی سخاوت دے دے، مانگی نہیں، اللہ نے بن مانگے دے دی ہے. تو فرمایا اس میں نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، وہ سب کچھ مانگے، اللہ فرماتا ہے میں انہیں دے دوں، ان کے سوال کو پورا کر دوں، میری ملک میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی. اب یہ کہہ کے کہ جب یہ کہو گے کہ نبی کی سخاوت اور ان کی دنیا اور آخرت کی سخاوت جو ہے یہ ساری نبی کی ہے، تو معاذ اللہ کے لیے کیا بچے گا؟ تو یہ الوہیت کی توہین بھی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے مقام اور مرتبے کو کھینچ کے معاذ اللہ بندوں کے مقام کے ساتھ ملاتے ہیں. لوح کا علم جتنا ہے میں نے کہا کہ وہ محدود ہے، ہمارے رب کا علم محدود نہیں، غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ عقیدہ یوں بیان کیا. اب دیکھو وہ جاہلوں کو کیا پتا جو بیٹھے اندھیرے میں ہوں، جو مدینہ شریف کے نور نگر سے دور نجف میں جن کے ڈیرے ہوں، انہیں کیا پتا مقام الوہیت کیا ہے اور مقام رسالت کیا ہے. آؤ امام اہل سنت سے پوچھو جنہوں نے مقام رسالت بھی سمجھایا ہے، مقام الوہیت بھی سمجھایا ہے. فرمایا اللہ کے علم کو کھینچ کے بندوں کے ساتھ ملانے والوں، سنو رب کا علم کتنا ہے. میرے امام فرمانے لگے بندوں میں سے کسی کے علم کا ایک جز بھی، ذرہ برابر بھی، یہ کوئی مانے کہ یہ ذاتی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، میرے امام کہتے ہیں یہ کفر ہے. اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کا علم ذاتی نہیں، اللہ کا ذاتی ہے، بقیہ سب کا علم عطائی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ رب کے علم کے مقابلے میں پوری دنیا کا علم کتنا ہے. میرے امام نے مثال دی، فرمانے لگے اللہ کے علم کے مقابلے میں جو علم اللہ نے آگے نبیوں کو دیا، ولیوں کو دیا، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جو علم ملے گا، ان سب کا علم اکٹھا کر کے ایک طرف رکھا جائے، جس میں حضور کا علم بھی ہے، سب کا علم اکٹھا کر کے ایک طرف رکھا جائے، رب کے علم کے مقابلے میں اس کی مثال کیا بنے گی؟ میرے امام کہتے یوں ہے
جس طرح کروڑ ہا سمندر ہو، ایک نہیں کروڑ ہا سمندر ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک سمندر کا بھی ایک قطرہ، اس قطرے کا بھی کروڑواں حصہ، فرمایا اس ایک قطرے کے کروڑویں حصے کی جتنا ویلیو کروڑ ہا سمندر کے مقابلے میں ہے، فرمایا پوری دنیا کے علم کی حیثیت اتنی بھی رب کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے، رب کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں کہ کروڑ ہا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے کروڑویں حصے کی جتنی حیثیت ہے۔ وہ کتنا جاہل ہے جو امام بوصیری کے اس شعر پہ اعتراض کر دے۔ اس جاہل نے یہ سمجھ لیا کہ شاید لوح کا علم سارے کا سارا ہے، اور یہ سارا اگر نبی کے لیے مان لیا تو رب کے لیے کیا بچا؟ میں اس جاہل سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب لوح نہیں تھا میرا رب تب بھی عالم تھا، وہ تب بھی علیم تھا، تب بھی عالم تھا۔ یہ لوح بھی حادث ہے، قلم بھی حادث ہے، یہ تو بعد میں بنے ہیں، جب یہ نہیں تھے رب اس وقت بھی عالم تھا۔ اگر لوح کا سارا علم تو مانو یہ رب کے لیے ہے، تو پھر یہ لازم آئے گا کہ جب لوح نہیں تھا معاذ اللہ اس وقت رب جانتا نہیں تھا، عالم نہیں تھا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ ساری چیزیں حادث ہیں، جب یہ نہیں تھی ہمارا رب اس وقت بھی علم والا تھا۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اب سنو لوح کا علم ہے کتنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، جب خلق کائنات جل جلالہ نے لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، تو رب ذوالجلال نے قلم کو حکم دیا اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے سارا لکھ، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک جو کچھ ہونا ہے قیامت آنے تک وہ سارا لکھ دے۔ اب قلم کو حکم ملا، قلم نے لکھ دیا، تو لوح کے اوپر تو صرف اتنا علم ہے قیامت تک، تو قیامت کے بعد بھی تو بڑا کچھ ہونا ہے۔ تو پتا چلا کہ لوح کا علم بھی پورا نہیں، تبھی تو میرے امام بوصیری کہتے ہیں کہ یہ تو محبوب کے علم کی صرف ایک جز ہے، لوح پر بھی جو کچھ ہے وہ قیامت تک ہے، اور میرا نبی کا علم وہ ہے جو قیامت کے بعد کی خبریں بھی دیتے ہیں، قیامت کے بعد کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ عقیدہ واضح ہوا کہ لوح کا اوپر جو کچھ بھی لکھا ہے یہ سارے کا سارا علم نہیں، یہ تو نبی کا پورا علم نہیں، رب کا پورا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی کے علم کی ایک جز ہے، رب کا علم تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو فرمایا حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے وہ علم دیا۔ لوح کا علم بھی آپ کے علم کا صرف ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے، ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں صحیح ستہ کے اندر بھی کہ جس میں یہ بات موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف قیامت تک کی خبریں نہیں دی، بلکہ قیامت کے بعد کی خبریں، کس کس نے جنت میں جانا ہے، کس کس نے جہنم میں جانا ہے، قیامت کے دن کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ سب سے آخری جنتی کون ہے، سب سے پہلا جنتی کون ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے آبا کے نام بھی جانتا ہوں۔ اور اس سلسلہ میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سورج گرہن تھا تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ حدیث طویل ہے، امام بخاری نے مختلف مقامات پہ اس حدیث کو ذکر کیا،
اور وہ جس میں ذکر ہے کہ جب مصلی پہ حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو کبھی مصلی سے آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، اور ہاتھ بھی یوں اونچا کیا ہوا جس طرح کوئی چیز پکڑ رہے ہو. تو جب نماز سے حضور فارغ ہوئے تو بعد میں صحابہ نے پوچھا محبوب یہ ہاتھ بلند کر کے تو کسی چیز کو پکڑنا اور کبھی آگے جانا کبھی پیچھے جانا، تو ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب میں نے مصلی پہ قدم رکھا جنت میرے سامنے تھی، جنت کے ایک درخت پہ انگوروں کا گچھا لٹک رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا توڑ لوں، یہ سوچ کے آگے بڑھا، ہاتھ میرا وہاں تک پہنچا، یہ نہیں فرمایا توڑنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ نہیں گیا، فرمایا آگے بڑھا. اور پھر میں نے کہا کہ نہیں رہنے دیتا ہوں، چونکہ جنت پہ جو ایمان ہے یہ ایمان بالغیب ہے، اور جنت کی ہر چیز پہ ایمان بالغیب ہے. اگر پھل میں توڑ لیتا تو پھل پہ ایمان بالغیب نہ رہتا. تو یہ سوچ کے میں نے رہنے دیا. میرے صحابہ اگر توڑ لیتا قیامت تک تم سارے مل کے کھاتے رہتے، وہ پھل کبھی ختم نہ ہوتا. اب اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ما من شیء توعدونہ الا وقد رأیتہ فی صلاتی ہذہ. میرے صحابہ میں نے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، 2 رکعتیں جو میں نے تمہیں پڑھائی ہیں اس نماز والی جگہ پہ کھڑے ہو کر پتہ ہے میں نے کیا کیا دیکھا؟ حضور فرماتے ما من شیء توعدونہ الا وقد رأیتہ فی صلاتی ہذہ. فرمایا میرے صحابہ اللہ نے جس جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے میں نے ہر چیز اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھ لیا ہے. وہ وعدہ دنیا کا بھی ہے، وہ وعدہ آخرت کا بھی ہے. جس جس چیز کا، اور ایک حدیث میں یہ ہے میں نے پہلے جو کچھ نہیں دیکھا ہوا تھا وہ سارا اللہ نے مجھے اس مقام پہ دکھا دیا. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے یہاں کھڑے ہو کے جنت بھی دیکھی ہے جہنم بھی دیکھی ہے. اور اس میں مزید تفصیل ہے. ما من شیء پہلے نفی ہے، پھر اللہ کے ساتھ اس بات ہے، اور یہ کلمات حصر ہیں. معنی یہ بنتا ہے اگر وہ 1000 وعدے ہیں ایک بندے کے ساتھ، وہ 1,00,000 وعدے ہیں ایک بندے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں، وہ جتنے بھی امور ہیں جس جس بندے سے جو جو وعدہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے ہر اس چیز کو، میرے آقا فرماتے میں نے اسے مشاہدہ فرما لیا ہے، میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، میں نے یہاں کھڑے ہو کے دیکھا ہے. اب دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کتنا ہے. اب وعدے 2 طرح کے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ نے ہر بندے سے وعدہ کیا اتنا اتنا تمہیں رزق ملے گا، اتنی زمین ملے گی، یہ نعمتیں تمہیں ملے گی. اور ایک وعدہ آخرت کا ہے، اور پھر آخرت کے وعدے بھی 2 طرح کے ہیں. ایک وعدہ جنتیوں سے ہے اور ایک وعدہ جہنمیوں سے ہے. جنتیوں سے یہ ہے کہ تمہیں اتنے محلات ملیں گے، اتنی حوریں، اتنے پھل، اتنی نعمتیں. جہنمیوں سے جو وعدے ہیں وہ عذاب کے، وہ مکمل تفصیل. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تم سے لے کر جو پہلے گزر چکے ان کے ساتھ بھی جو وعدہ رب نے کیے ہیں قیامت تک جس بندے نے آنا ہے، جس جس کے ساتھ جو وعدہ ہے میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے. اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ نے مجھے سب کچھ دکھایا ہے. اب دیکھو اس کے اندر وسعت کتنی ہے. صرف ایک بندے کو اگر لے لو، محبوب کے علم کو جو انگلیوں پہ تولتے ہیں اور گنتے ہیں، یہ علم تو ہے یہ نہیں. وہ اس حدیث کو صرف سامنے رکھ کے جو بخاری میں ہے، اس کو سامنے رکھ کے ایک بندے کو لے لے، اس کو اللہ دنیا میں کیا کچھ دیتا ہے اور پھر آخرت میں اسے کیا ملے گا، کتنی بڑی اس کی جنت ہوگی. یہ ایک بندے کے ساتھ جتنے وعدے ہیں اور اس کی جتنی زمین کا ایریا ہے، اگر بندہ وہ دیکھے
تو اس کے ذرے ذرے کو نہیں دیکھ سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ہر جنتی کی جنت بھی دیکھی ہے، اس کے محلات بھی، محلات میں جتنے کمرے ہیں وہ بھی، جتنے اسے تخت ملنے ہیں وہ بھی، جتنے اس نے پھل کھانے ہیں وہ بھی، جتنی نعمتیں ملنی ہیں وہ ساری کی ساری میرے صحابہ ہر جنتی کی میں نے یہاں کھڑے ہو کے دیکھ لی ہے. اب ایک جنتی بندے کا جنت میں ایریا کتنا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تو جس کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا میں نے سب کچھ دیکھ لیا. جنت کا وعدہ، جنتیوں کے ساتھ جو جنت کا وعدہ ہے، تو جنت میں جنتی کو کتنا ایریا ملے گا یہ سمجھنے کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، جنت میں جس بندے کی سب سے کم زمین ہوگی، سب سے کم حصہ جسے جنت کا ملے گا، وہ پتہ کتنا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ انی لاعرف آخر اہل النار خروجا من النار رجل یخرج منها زحفا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اس آخری بندے کو جو جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جسے جنت میں داخل کیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں میں اس بندے کو بھی پہچانتا ہوں، عارف اسے پہچانتا ہوں اگرچہ وہ پیدا نہ ہوا ہو. لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے باپ نے بعد میں پہچاننا ہے، ماں نے بعد میں پہچاننا ہے، میں آج ہی پہچانتا ہوں. انی لعارف، میں اسے پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں پتہ کیسے نکلے گا؟ حضور فرماتے ہیں اور تو اور میں اس کے جہنم سے نکلنے کا انداز بھی جانتا ہوں. فرمایا وہ گھسیٹ کے، یہ کوہنوں کے بل، کوہنیاں اپنی زمین پہ لگا کے جس طرح بندہ گھسیٹتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح وہ بندہ جہنم سے نکلے گا. فرماتا جہنم سے جب نکل آئے گا تو وہ اللہ سے عرض کرے گا اے اللہ جہنم سے تو نے نکال دیا، اب یہ جو درخت ہے یہ جہنم کی گرمی مجھ تک پہنچ رہی ہے، اللہ اگر تو اس درخت کے سائے میں مجھے جگہ دے دے تو تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم اگر میں تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو پھر اور تو نہیں کچھ مانگے گا، مجھ سے وعدہ کر. وہ بندہ اللہ سے وعدہ کرے گا اللہ بس یہاں تک پہنچا دے پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا. وعدہ کر لی، اللہ نے اس کا وعدہ، اس کی بات پوری کرے گا اور اسے درخت کے سائے تک پہنچا دے گا. وہ وہاں رہے گا جتنا دیر اللہ چاہے گا رہے گا. وہ مزید ایک درخت دیکھے گا جو جنت کے دروازے کے پاس ہوگا. وہ کہے گا اللہ، اور وہ اس کا سایہ پہلے والے درخت کے سائے سے بہتر ہوگا. وہ کہے گا اللہ جہنم سے نکالا، درخت کے سائے میں جگہ دی، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی اگر مجھے وہ جنت کے دروازے کے قریب جو درخت ہے وہاں تک پہنچا دے. اللہ ابھی تو نے کہا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، وعدہ کیا. وہ کہے گا اللہ پھر بھی انسان تمنا ختم نہیں ہوتی، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، اب وعدہ ہے وہاں تک پہنچا دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا. حضور فرماتے اللہ اس کی یہ بات بھی پوری کرے گا، وہاں رہے گا جب تک چاہے گا. لیکن وہ چونکہ درخت جنت کے قریب ہوگا تو اندر سے جنتیوں کی آوازیں سنے گا. وہ آوازیں جب سنے گا تو دل میں شوق پیدا ہوگا. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ تو نے جہنم سے نکالا، تو نے درخت کے سائے میں جگہ دی، پھر اس سے اچھے سائے میں جگہ دی، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو اگر مجھے جنت میں داخل ہی کر دے. اللہ فرمائے گا اے ابن آدم تیری تمنائیں کب ختم ہوں گی؟ وہ کہے گا اللہ بس جنت میں داخل کر دے. اب میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی یہ بات بھی قبول کرے گا. لیکن رب کا کرم تو دیکھو، اللہ فرمائے گا جا جنت میں. یہ حدیثیں مختلف ہیں. ایک حدیث میں اللہ فرمائے گا جا جنت میں، وہ جائے گا واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ وہاں تو ساروں نے اپنے اپنے محلات پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی جگہ ہی خالی نہیں. سرسری نظر جب دیکھے گا
واپس آئے گا تو اللہ فرمائے گا تو تمنا کر کتنی جنت لینا چاہتا ہے، دل میں سوچ تو صحیح کہ مجھے جنت ملے تو اتنی ملے. تو تصور تو کرو، جو بندہ جہنم کی آگ سے نکلا ہو اور پھر مانگ کے جنت تک پہنچا ہو، وہ کتنی تمنا کر لے گا؟ وہ تو کہے گا ایک گز جنت مل جائے بس یہی کافی ہے. اللہ فرمائے گا تمنا کر، کتنی تمنا تو کر سکتا ہے؟ اب وہ بندہ تمنا کرے گا. حدیث کے لفظ ہیں، اللہ فرمائے گا اس سے فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ، اے بندے جتنی تو نے سوچی ہے نا تجھے وہ بھی دی، صرف اتنی ہی نہیں دی، وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، جتنی دنیا ہے اس سے بھی 10 گنا بڑھ کر تمہیں جنت میں نے ایریا عطا کر دیا ہے. اب جتنی دنیا ہے اتنی بھی کسی کو مل جائے یہ بھی کم تو نہیں. اللہ فرماتا ہے کیا سمجھو کہ تم میری جنت کو وہ چھوٹی سی نہیں، فرمایا جتنی دنیا ہے اس سے دنیا کو 10 گنا کر لو. فرمایا جتنا ایریا بنتا ہے اے بندے میں نے جہنم سے نکال کے تجھے اتنی جنت عطا فرما دی ہے. اب میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ سب سے کم ایریا ہے جنت میں جو اس بندے کو ملے گا. تو سوچو تو صحیح، جس کا کم ایریا اتنا ہو، جس سے سب سے کم جنت ملنی ہے، اس کی جنت اتنی بڑی ہے، تو سوچو صدیق اکبر کی جنت کتنی بڑی ہوگی. سوچو تو صحیح کہ جب عام امتی کی جنت اتنی ہے تو نبیوں کی جنت کتنی بڑی ہوگی. اب اس حدیث کو سامنے رکھو، میرے آقا فرماتے ہیں جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا میں نے یہاں کھڑے ہو کے دیکھ لی. لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. جس بندے کی سب سے کم جنت ہے وہ دنیا 10 گنا بڑی اس کی جنت ہے. جس کی سب سے کم جنت اتنی ہے، میرے آقا فرماتے میں نے وہ بھی دیکھی ہے، تو صدیق اکبر کی جنت بھی میرے نبی نے مشاہدہ کی ہے. تو سوچو تو صحیح وہ کس دنیا کی بات کرتے ہیں اور کس دیوار کی بات کرتے ہیں جس کے پیچھے میرا نبی نہیں دیکھ سکتا. یہ دنیا تو چھوٹی سی ہے، میرا نبی تو جنت کے گوشے گوشے کو دیکھے، جنت کے چپے چپے کو دیکھے، اور جنت کا ایریا کتنا بڑا ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شروع سے لے کے آخر تک ہر جنتی کی جنت کا مشاہدہ بھی کیا ہے اور اسے ملنے والے انعامات کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے. میرے محبوب نے جنت کا تعارف بھی کروایا. اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بس ایک سرسری نظر پڑی ہوگی جنت پہ تو محبوب نے کہہ دیا جنت دیکھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تو جنت کی ہر اینٹ بھی دیکھی ہے. ہر اینٹ محل بنا ہو تو بندہ اس کے ظاہر کو تو دیکھے گا، اوپر اگر پلسٹر ہو جائے تو پھر نیچے اینٹیں نظر نہیں آتی. یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ جو سیمنٹ استعمال ہوا کس کمپنی کا ہوا. قربان محبوب تمہاری نگاہ پہ. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت کی ہر اینٹ بھی دیکھی. وہ اینٹ جس سیمنٹ سے لگائی گئی مجھے تو اس کا بھی پتا ہے. اور یہ لفظ ہے حدیث کے. میرے آقا فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں جنت بنی کس چیز سے ہے، بن چکی ہے. ہر اینٹ کیسی ہے؟ فرماتے ہیں لبینۃ من ذہب ولبینۃ من فضہ. ایک اینٹ سونے کی ہے، اگلی اینٹ چاندی کی ہے، پھر اگلی سونے کی ہے، پھر اگلی چاندی کی ہے. یوں اینٹیں ملا کر رب نے محلات تعمیر فرمائے ہیں. اور فرمایا کہ جس سیمنٹ سے یہ اینٹیں لگائی گئیں وہ سیمنٹ کس چیز کا ہے؟ فرمایا وَمِلَاؤُهَا الْمِسْكُ. سیمنٹ جو ہے وہ کستوری کا ہے، سیمنٹ کستوری کا ہے. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ. اور جو برتی ڈالی ہے نیچے
زمین جو ہے، فرش جو ہے، فرمایا وہ زعفران کا ہے، وہ زعفران کا ہے۔ وہ آگے فرمایا وہ حسبتها اللؤلؤ، اور جو اس کے سنگریزے ہیں، ذرات ہیں، جو کینکریاں ہیں جنت میں، وہ کس چیز کی ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ لؤلؤ اور مرجان کے ہیں۔ اس سے پتا چلا میرے نبی نے جو ایسے سرسری نظر سے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ تفصیلاً جنت کے ہر ذرے کا، ہر گوشے کا مشاہدہ فرمایا۔ اسی لیے فرمایا، اور اس میں یہ الفاظ کی مجبوری ہے کہ اینٹ کو سونے کا کہہ دیا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ اسے کوئی دنیا کے سونے پر جنت کے سونے کو قیاس نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ سونا تو ایسا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں خیال ہی آ سکتا ہے کہ جنت کا سونا کیسا ہے، جنت کی چاندی کیسی ہے، جنت کی کستوری کیسی ہے، وہاں کا دودھ کی نہریں کیسی ہیں، اور وہاں کا شہد کیسا ہے۔ فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے آج تک، نہ کسی کان نے سنا ہے، اچھے سے اچھا، خالص سے خالص سونا بھی کسی نے دیکھا ہوگا، کوئی تصور کر سکے گا؟ فرمایا جہاں تک اس کے تصور کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے جنت کی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، جہاں کسی کا ذہن بھی نہ پہنچ سکے، خیال بھی نہ جا سکے۔ فرمایا ایسی جنت ہے، نہ سونے کا تصور کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، نہ چاندی، نہ کستوری، نہ زعفران۔ فرمایا ایک گز ٹکڑا جنت کا اتنا قیمتی ہے، پوری روئے زمین پہ جتنی دولت ہے، جتنی خوبصورتی ہے، جتنا مال و دولت ہے، اکٹھا کر کے ایک طرف رکھو، جنت کے ایک گز ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تو اور بندہ باہر سے کسی محل کو دیکھ لے تو اندر کے دروازوں کا پتہ نہیں چلتا۔ میرے آقا فرماتے جنت کے تو جتنے دروازے ہیں مجھے تو اس کا بھی پتہ ہے۔ مین گیٹ جو ہے جنت کے، مین گیٹ جہاں سے جنتیوں نے داخل ہونا ہے، آگے پھر جس کو جنت ملنی ہے اس کے محل کے جتنے دروازے ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ مین دروازے جنت کے، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور میرے نبی کے علم کی وسعتیں دیکھو، میرے محبوب نے جنت کے دروازے کے درمیانی فاصلے کو بھی بیان کیا۔ فرمایا کوئی اسے ہو سکتا ہے کوئی قیاس کر لے کہ جس طرح بڑے بڑے محل کا بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں تو شاید جنت کا بھی دروازہ بھی ایسا ہے۔ فرمایا نہیں میرے صحابہ، جنت کے دروازے کے درمیان میں ایک کباڑ سے لے کے دوسرے کباڑ تک دروازہ کھلا ہو تو درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا کوئی ایک کباڑ سے سواری پہ بیٹھے سفر شروع کرے، 70,000 سالوں میں جتنا سفر مکمل کرے گا، فرمایا اتنا جنت کے ایک دروازے کے درمیان میں اللہ نے فاصلہ رکھا ہے۔ قربان محبوب تمہاری نگاہ پہ 70,000 سالوں میں بندہ کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ میرے آقا فرماتے جتنا وہ فاصلہ طے کرے اتنا جنت کے ایک دروازے کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو سوچو جس کے ایک دروازے میں اتنا فاصلہ ہو وہ جنت کتنی بڑی ہے، اور وہ جتنی بھی بڑی ہو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس کے ہر گوشے کو دیکھا ہوا ہے۔ تو جس نے جنت کے ہر گوشے کو دیکھا ہو، بھلا دنیا کا کوئی ذرہ اس نبی سے پوشیدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا ہے۔ پھر دیکھو میرے آقا فرماتے اللہ نے جس کا تم سے وعدہ کیا وہ میں نے دیکھ لیا۔ تو مجھے بتاؤ جنتیوں کو وعدہ جنت میں اللہ نے اپنے دیدار کا نہیں کیا ہوا کہ میں سب سے بڑی نعمت جنت میں جنتیوں کو یہ ملے گی کہ اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا؟ تو اس حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں
کہ میرے محبوب نے اس جگہ پہ کھڑے ہو کر صرف جنت کو نہیں دیکھا بلکہ رب کا دیدار بھی کیا، رب کے دیدار کا مشاہدہ بھی تھا، اس لیے کہ تو عدون کے اندر رب کا دیدار بھی آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو ایک نماز میں کھڑے ہوں تو اتنا کچھ دیکھ لیتے ہیں، سوچو اللہ پوری زندگی میں انہیں کیا کچھ عطا فرماتا ہوگا۔ اور یہ حدیث بخاری کی، اس میں سورج گرہن کی 2 رکعتیں، اور یہ نماز کوئی اتنی نہیں تھی کہ 1 سال میرے محبوب نماز میں ہی ہوں، یا 1 مہینہ نماز لمبی رہے، یا 1 ہفتہ جاری رہے، یا پورا دن۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے ٹائم اتنا ہی لگا۔ تو سوچو نبی کے علم کی وسعتیں کتنی ہیں، جنہیں رب صرف چند منٹوں میں اتنا کچھ دکھا دے کہ پوری جنت بھی دیکھیں، جہنم بھی دیکھیں، دنیا بھی دیکھیں، آخرت بھی دیکھیں، ہر بندے سے جو کچھ وعدہ ہے وہ سارا دیکھ لیں۔ جو چند منٹوں میں اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں، سوچو پوری زندگی میں کیا کچھ لیا ہوگا۔ چند منٹوں کی نماز میں جنہوں نے اتنا کچھ لیا، اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو صدیاں لگ جائیں کہ میرے نبی نے کیا کچھ دیکھا ہے، صدیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور میرا نبی چند منٹوں میں دیکھ لیتا ہے۔ تو سوچو جو چند منٹوں سے میں اللہ سے اتنا کچھ وصول کرتے ہیں، وہ پوری زندگی میں انہوں نے رب سے کتنا کچھ وصول کیا ہوگا۔ اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ، کہ جو ہر نماز پنجگانہ میں رب کا دیدار کرتے ہوں، اور رب کی ذات جو سب سے بڑا غیب ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کہ وہ غیب نبی تمہاری آنکھ سے پوشیدہ نہیں، تم نے جب رب کا دیدار کرنا ہوتا ہے بلال سے کہتے ہو بلال اذان پڑھو نا تاکہ میں نماز پڑھوں، میری تھکاوٹ دور ہو، مجھے نماز میں رب کا دیدار ملے۔ تو جو نماز میں سب سے بڑا غیب دیکھے، اس نبی سے اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ پھر اس میں ایک آپ کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں، وہ نبی جو کھڑے نماز میں ہو اور امتیوں کی طرف توجہ کریں، اللہ نے ان سے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ سارا کچھ دیکھ لے۔ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، اس میں دھیان امتیوں کی طرف ہے، تو نبی کو نماز میں امت کا خیال آئے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، امتی کو نماز میں نبی کا خیال آئے تو کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ وہ کیسا جاہل ہے جو کہے نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی ہے؟ یہاں نبی کھڑے ہیں، فکر امت کی لگی ہے، اور امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کا جنت میں ایریا دیکھ رہے ہیں، تو اس سے نبی کی نماز میں فرق نہیں آتا۔ تو امت کھڑے ہو کے نبی کا تصور کر لے، نبی نے ہاتھ کیسے باندھے ہیں، رکوع کیسے کیا ہے، سجدہ کیسے کیا ہے، اس تصور سے بھی امتی کی نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ مزید پختہ ہو جاتی ہے۔